ہمارے اس دور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اذان کو فالو نہیں کرتے. یہ جو گھڑیوں کے اندر ٹائم لکھے ہوئے ہیں، میرے ایک ناقص علم کے مطابق یہ غیر شرعی ہے. اذان کا ٹائم لکھا ہونا چاہیے، جماعت کا ٹائم نہیں لکھا ہونا چاہیے. اور میرے پاس اس کے حوالے سے دلائل موجود ہیں. مؤذن نے جب اذان کہی تھی تو اس اذان کا مقصد کیا تھا کہ اے دکان کے اندر بیٹھنے والے، جب تیرے کانوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، جب تیرے کانوں میں اللہ اکبر کہا جائے تو نے اپنے کام کو چھوڑ کے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا کام چھوٹا ہے، میری دکان چھوٹی ہے، میری فیکٹری چھوٹی ہے، میرا آفس کا کام چھوٹا ہے، میرا باس چھوٹا ہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی رب العالمین ہے، اس کا بلاوا آ گیا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتک. صلاۃ عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ کے لیے ہے، جو اکیلے ہی ساری کائنات کے خالق و مالک اور اکیلے ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں. درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الرسل، امام الانبیاء، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت و اجمعین، محدثین اور سلف صالحین کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و زن کے اوپر 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے: شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کے یہ 5 پلر ہیں۔ اسلام کی ساری عمارت ان کے اوپر کھڑی ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے، جو اسلام کا سب سے مضبوط ستون ہے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر اس کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے وہ بھی ہم تقریباً سب کو پتہ ہے کہ 700 مرتبہ یا 700 سے اوپر نماز کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز کے متعلق آپ نے زور دیا وہ بھی تقریباً ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت اتنی زیادہ ہے اس معاملے میں، چاہے کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی محدث ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سارے مسلمان اس نماز میں غفلت کا شکار ہیں۔ اس نماز کو اس انداز میں نہیں پڑھتے جس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی نمونہ اس نماز کے لیے پیش کیا۔ نماز آج اتنی ہلکی لی جاتی ہے کہ بڑے بڑے صاحب علم اور بڑے بڑے اپنے آپ کو نمازی کہلانے والے بھی اس نماز کے اندر سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف سے، صحابہ کرام سے، محدثین سے، اللہ کے نیک بندوں سے جو روایات ہیں، جو ان کے اعمال ملتے ہیں، ہم تو اس کے مقابلے میں آٹے میں لون کے بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک سعید بن مسیب بہت بڑے محدث ہیں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نماز بھی، ایک اذان بھی مسجد کے علاوہ نہیں سنی۔ مسجد میں آ کے بیٹھتا تھا تو مؤذن اذان دیتا تھا، اور ایک نماز بھی تکبیر اللہ سے فوت نہیں ہوئی۔ ساری کی ساری نمازیں مسجد کے اندر با جماعت ادا کی۔ یہ ان کی حالت تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل اس بارے میں ملتا ہے نا، وہ بڑا سمجھنے والا ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج اذان ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار پڑھ لیں گے نماز، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ یہ نصیحت سب سے پہلے تو میرے لیے، پھر آپ کے لیے، پھر سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔
ہم کہتے ہیں یار بڑا وقت ہے پڑھ لیں گے، اور ہم ٹائم کو باقاعدہ دیکھتے ہیں. گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم آج کے دور میں اذان کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ٹائم کو کرتے ہیں. اللہ کے حکم دو ہیں. ایک اللہ کا حکم ہے اذان، ایک اللہ کا حکم ہے نماز کا قائم کرنا. اب دو امتحان ہیں یہاں بندے کے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں محو گفتگو ہوتے، آپ اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو کر رہے ہوتے، تو ادھر سے مؤذن کہتا اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی ہم سے محو گفتگو ہوتے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے کہ کأن لم یعرفونہا، گویا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات جس کے بھی پاس بیٹھے ہوتے گویا کہ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اجنبی ہو جاتے. آج ہم کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بندو تم پر اس ٹائم پر نماز فرض ہے، لہذا ٹائم ہر بندہ اپنے پاس رکھے، اذان کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے اس دور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اذان کو فالو نہیں کرتے. یہ جو گھڑیوں کے اندر ٹائم لکھے ہوئے ہیں، میرے ایک ناقص علم کے مطابق یہ غیر شرعی ہے. انتظامی امور پر ان کا ایک جواز کی حد تک ان کو کہہ سکتے ہیں، وگرنہ یہ افضل اور مستحسن یہ کام نہیں ہے. اگر بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بات سمجھا دیتا ہوں. یہ مستحسن نہیں ہے کہ عصر کی نماز 4 بجے ہے، فلاں نماز اتنے بجے ہے، یہ مستحسن کام نہیں ہے. اصل جو کام ہے وہ مؤذن اذان کہے، اذان کا ٹائم لکھا ہونا چاہیے، جماعت کا ٹائم نہیں لکھا ہونا چاہیے. اور میرے پاس اس کے حوالے سے دلائل موجود ہیں. اور اذان کا مقصد فوت ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ ٹائم لکھتے ہیں تو اذان کا مقصد فوت ہے. ہم نے کہتے ہیں ٹائم کیا ہے جی، اب ہمارے یہاں یہ نہیں کہ جمعہ شروع کب ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے جماعت کب ہوتی ہے، جماعت کھڑی کب ہونی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے. جبکہ مؤذن نے جب اذان کہی تھی تو اس اذان کا مقصد کیا تھا کہ اے دکان کے اندر بیٹھنے والے، جب تیرے کانوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، جب تیرے کانوں میں اللہ اکبر کہا جائے تو نے اپنے کام کو چھوڑ کے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا کام چھوٹا ہے، میری دکان چھوٹی ہے، میری فیکٹری چھوٹی ہے، میرا آفس کا کام چھوٹا ہے، میرا باس چھوٹا ہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی رب العالمین ہے، اس کا بلاوا آ گیا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. وہاں فوراً اٹھے گا تو اس بات کا پروف اور ثبوت ہوگا کہ تو نے اللہ کو بڑا سمجھا ہے. اگر تو نہیں اٹھے گا، تو نے نماز تو پڑھ لی لیکن تو نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. کوئی ملازم جو چائے والا ملازم ہو، جس کو ہم نے 20-25 ہزار دیتے ہیں، اور وہ کھانا کھا رہا ہو، حالانکہ کھانا کھا رہا ہو تو شریعت میں گنجائش ہے کہ بندہ کھانا مکمل کر کے نماز پڑھے، لیکن ایک چائے بنانے والا ملازم کھانا کھا رہا ہے، ابھی برکی منہ میں ہے، ادھر سے باس کی گھنٹی بجتی ہے یا آواز آتی ہے کہ فوراً آؤ، وہ پیدل نہیں جاتا، برکی بھی نکال کے بھاگتا ہوا جاتا ہے، کیونکہ مالک نے یہ کہنا ہے میں نے آواز دی، فوراً تم کیوں نہیں آئے. تو ہم نے اپنے رب کو کتنی اہمیت دی ہے. اسی طرح ایک پولیس آفیسر اپنے ملازم کو جب آواز دیتا ہے تو وہ فوراً بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایسے آ کے سلوٹ پیش کرتا ہے، حاضر ہے بندہ نہ چیز حاضر ہے. یعنی آپ نے آواز دی، آپ کی آواز پر میں نے فوری لبیک کہا ہے. دنیا کا 25-30 ہزار دینے والا آفیسر
اگر اپنے ملازم کو آواز دے تو اس کا ملازم، اس کا نوکر اس کی آواز پر لبیک نہ کرے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ بعض بندے غصے سے اس کو گالی گلوچ کر کے نکال بھی دیتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں، تو سنائی نہیں دیا، تو بولا ہے، کیا کر رہا تھا، بھاگ جا یہاں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے کیا اہمیت دی ہے؟ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اس نماز کی اہمیت کو پہچانیں، وگرنہ یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے تو پوچھے، میرے بندے تو نے مجھے کتنی اہمیت دی تھی، تو دنیا کو ترجیح دیتا تھا۔ اور بعض لوگ تو نماز چھوڑ ہی اس لیے دیتے ہیں کہ یار میں کام کرتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ کام کرنا، حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت بنے گی جب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانے گا، وگرنہ تیرے لیے یہ عبادت نہیں، تیرے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی یہ نوکری۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس اہم رکن کی اہمیت واضح ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملکن ینادی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا بنی آدم قوموا، اے آدم کی اولاد کھڑے ہو جاؤ، الی نیارانکم، کھڑے ہو جاؤ اور اس آگ کو جو تو نے اپنے گناہوں کی بدولت التی اوقدتموہا فاطفئوہا، اس آگ کو جس کو تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کیا ہے، اس آگ کو بجھاؤ۔ آج ہمارے گناہوں کا وبال ہی ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کسی کو سر درد ہو رہا ہے، کسی کو ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کا شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کا بی پی ہائی ہے، کتنے مسائل ہیں، اور سارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، اور جن کا تعلق سب کا سب انسان کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ 95 یا 90% مسائل کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اور ہم ڈاکٹروں کے پاس پہنچے ہوتے ہیں۔ اتنے امراض ہمارے مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری روحانی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ راتوں کو جاگنا، فجر کو لیٹ کر دینا یا فجر کو پڑھنا ہی نہ، پھر اس کے سارے اس جہنم کی آگ کو ہم نے اوپر جلایا ہوا ہے، اور جہنم کی آگ ہمارے ہر اعضاء کو ڈیمیج کرتی ہے، ہماری ہر چیز کو وہ تباہ و برباد کر رہی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑی ہی اہم حدیث ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کتنے نقصانات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما
فقال من حافظ علیہ کانت لہ نورا۔ نماز کے فوائد دیکھیے، فرمایا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نمازوں کے اوپر حفاظت کی کانت لہ نورا، نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ از نماز اگر بندہ صحیح انداز نہ پڑھے تو اس کے لیے نور ہی نور ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی انزائٹی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی غم فکر نہیں ہے۔ جو صحیح انداز میں سجدہ لمبا کر کے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، وہ برہان، اور اس کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آج ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ کسی بستی میں گئے تو اس بستی والوں میں صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔ پوچھتے پچھاتے گئے کہ میں مسافر ہوں، کسی مسلمان کا گھر ہو تو وہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میاں جی حاجی صاحب یہ وہ گھر ہے مسلمانوں کا۔ کہتے وہاں میں ٹھہرا رات کو تو میں نے ان کے طور طریقے سارے ہندوؤں جیسے ہی دیکھے۔ ہماری شادی بیاہ دیکھ لیں، ہمارا کلچر سارا کا سارا دیکھ لیں، ہندوؤں جیسا ہے۔ کہتے میں نے صبح جب واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے کہا گھر والوں سے، اے میری بہن، سسٹر، خالہ جی، مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی نشانی بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے تو آپ کے اندر مسلمان ہونے کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو وہ عورت کہنے لگی حاجی صاحب ذرا ٹھہرے ہو۔ اندر گئی، جا کے لحاف کے اندر ایک چیز لپیٹی ہوئی تھی، جلدی جلدی واپس لے کے آئی۔ کہنے لگی ہمارے دادا جی یہ جو لوٹے کی ڈونڈی جو تھی وہ بچی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ وضو کرتے تھے، یہ ہمارے پاس اسلام کی نشانی ہے۔ اور ہم مسلمان اس طرح کے ہیں، چاہے ایک بندہ چاروں نمازیں چھوڑ دیتا ہے، پانچوں بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جی میں پکا مسلمان ہوں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، نماز کا وقت آیا، جس نے نماز اس نیت سے چھوڑ دی کہ یار دل نہیں چاہ رہا، بہت سارے بندے ہیں نماز اس لیے نہیں پڑھتے، کہتے جی ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارا دل نہیں چاہتا، گویا کہ اس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک ہو گیا۔ یا شیطان کا کہا جی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان غالب آ گیا تھا تو اس نے شیطان کو اپنا رب مان لیا تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آپ رحیم کریم ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ فرمایا العہد الذی بیننا وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ہمارے اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی جو عہد ہے، جو حد فاصل ہے، جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں، فرمایا وہ نماز ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفقت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ
مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ ساڑھے تھے 25 سال عمر ہے بچوں کی، ہاں یہ بچہ ہے جی رہن دیو، نماز کا نہیں کہتے، ابھی بچہ ہے رہنے دو۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق، آپ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرنے والے، آپ تو جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے، آپ تو چرند پرند ہر ایک سے پیار کرتے تھے، بلکہ پہاڑ جمادات اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اتنے پیارے مشفق نبی فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا جب وہ 10 سال کے اگر ہو کے نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ حدیث میں ڈانٹنے کا لفظ نہیں، مارنے کے، ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اتنی سختی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی 2 بہن بھائی آپس میں کٹھے ایک بستر میں نہیں سو سکتے، نہ 2 بہنیں نہ 2 بھائی، فرمایا ان کے بستر الگ کر دو۔ آج معاشرہ تباہ کیوں ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے اصولوں کو نہیں اپنایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، فرمایا ان کے بستر الگ کر دو۔ کتنا پیارا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ نمازیوں کے لیے کتنی خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، بشر مشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ قیامت والے دن ان کے لیے کامل نور ہوگا، مکمل نور۔ اور آگے فرمایا وہ برہانن، اس کے پاس جو نماز کے اوپر حفاظت کرتا ہے اس کے لیے پہلی اس کے لیے خوشخبری ہے نور کی، وہ برہانن، اور اس کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی، وہ نجاتن یوم القیامہ، اور وہ بندہ اس قابل ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی نجات ہو سکے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ نور، اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نور نہیں ہوگا، ولا برہانن، اور نہ اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہوگی۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بندہ ایک دروازے سے انٹر ہو جائے تو وہ گھر کا مالک تھوڑی ہو جاتا ہے، جب تک اس کے نہ رجسٹری نہ ہو، اس کے پاس چابی نہ ہو، وہ مالک کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ولا نجاتن، اور نہ اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ آج سب سے بڑی علماء کی اور اہل علم کی یہ آج کے دور میں کمزوری یہ ہے
کہ ہم ہر ایک کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں، جبکہ نماز ترک کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اس کے پاس نجات کی بھی کوئی دلیل، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کیسے اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ ہمیں احتراز کرنا چاہیے ایسے شخص سے کہ جو بے نماز ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، محدثین ہیں، کسی کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز کو جیل کے اندر ڈال دو، کسی کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرو، اس کو ایک جانور کے پیچھے باندھ دو، اس کی لاش کو وہ جانور یا کسی گاڑی کے پیچھے باندھ دو، وہ رونتا رہے اسی طرح اس کی لاش مسح ہو کے ختم ہو جائے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلاف بزرگ، یہ ان کے اقوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ اور فرمایا کہ ایسے بندے کا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا ہارون قارون وحامان وفرعون وأبی بن خلف، وَقَانَ اور ہوگا یوم القیامت، قیامت کے دن، مع قارون کے ساتھ۔ فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کے اوپر پابندی نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان اور حامان کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون اور فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ اب بعض علماء نے اس کی وضاحت اور تشریح یہ کی ہے کہ جو بندہ مالدار ہوتے ہوئے اگر نماز نہیں پڑھتا، باجی کما تو ویل ہی نہیں ملتا، آفس سے ٹائم نہیں لگتا، کام بڑا ہوتا ہے۔ قارون جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو، اپنے مال کا حصہ نکالو، تو اس نے کہا یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنی فہم و فراست سے یہ مال حاصل کیا ہے، اللہ کا کیسے حق ہے اس مال کے اوپر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تکبر سے یہ کہتے ہوئے چلا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک قارون زمین کے اندر دنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہگار جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کا حشر، مالدار اگر وہ، تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ وحامان، یہ فرعون کا وزیر تھا، تو علماء نے تشریح میں لکھے اس حدیث کی وضاحت میں، شرح میں، کہ جو وزیر ہوتے ہوئے اگر نماز کو لیٹ کرتا ہے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، اگر کوئی بادشاہ ہوتے ہوئے نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھا اور آخری بندہ ابی بن خلف، علماء نے لکھا جو ویسے ہی چلتے پھرتے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بدبخت بندہ ہے۔ اللہ کی روح زمین پر دو بندے سب سے بڑے لعنتی اور بد نصیب ہیں، دو بندے سب سے زیادہ۔ ایک وہ بندہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا، یا جو کسی نبی کے ہاتھوں مرا، تو یہ ابی بن خلف وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں اللہ یاز باللہ من ذالک یہ الفاظ کہے تھے کہ میں نے ایک گھوڑا تیار کیا ہے، اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اللہ یاز باللہ من ذالک یہ ارادہ رکھتا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ دشمن آپ کی طرف آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آج میری تلوار کی زد سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جب وہ قریب آیا تو اس کو اللہ کے نبی کی تلوار کی ایک نوک لگی تو وہ اتنا چیختا تھا، اتنا چلاتا تھا، پورے قبیلے کے اندر اس کی آواز اتنی تیز تھی، لوگوں نے کہا تو سردار ہے اور بڑا بہادر بنتا تھا، بڑے دعوے کرتا تھا، آج تجھے کیا ہوا ہے؟ معمولی سی نوک سے تو تڑپ رہا ہے۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ تلوار کی نوک لگی کس کی ہے۔ تو اسی تکلیف میں وہ مر گیا۔ فرمایا جو لوگ نماز کو اس لیے چھوڑتے ہیں، بس جی ویسے ہی بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز کو اس لیے چھوڑ دیتے بس ویسے ہی، کوئی کام تھا نہیں کام بھی نہیں تھا، کئی مصروف تھے مصروف بھی نہیں تھے، بس ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ ویسے والے لوگ اس بد نصیب کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے ہم نمازوں کے اوپر حفاظت کرنے والے بن جائیں، وگرنہ روح زمین کے عالم مل کے آپ کی نجات نہیں کروا سکتے۔ سارے قاری حافظ مل کے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی بخشش کی دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں، آپ کی وہ اللہ کے ہاں مغفرت نہیں کروا سکتے۔ یہ میری بات تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو وگرنہ ایسا نہ ہو کہ تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز کے اوپر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔